لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نہ ہو۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے ساتھ عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، قوم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ خوشی کا مہینہ ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو غم لگ گیا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات سے عرض یہ کی تھی کہ مہینہ اس کا ہے جس کا عشق صادق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق ہے، اس کا مہینہ۔ یہ عاشقوں کی بات ہے، یہ دولت مندوں کا ذکر نہیں ہے۔ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں؟ پنجابی سے کہنا نے بار بار کہ جنہ دا عشق صادق ہے وہ کد فریاد کر دے ہم، لباں تے مورے خاموشی ہے دلاں چ یاد۔ فلسفہ عشق میں ملاوٹ ہو گئی۔ عشق کا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، اپنا محبوب بنایا، اور اس فلسفے کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کامل عاشق بن کے دکھاتے ہیں، اور پھر 1,24,000 صحابہ اکرام کی جماعت اس فلسفے کے اوپر بالکل 100% کھری اترتے ہیں۔ اب فلسفے میں جو ملاوٹ ہوئی ہے تو نمازوں میں لطف نہیں رہا، فلسفے میں جو ملاوٹ ہوئی تو قوم کا وقار باقی نہیں رہا، فلسفے میں جب ملاوٹ ہوئی تو قرآن کی تلاوت میں لذت باقی نہیں رہی۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا، اس نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ میں بہروپیہ ہوں اور آپ سے یہ وعدہ لینے آیا ہوں کہ جب کبھی میں دوبارہ آؤں اور آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، اور پھر جب میں اپنی پہچان بتاؤں گا تو کیونکہ آپ شرط ہار جائیں گے، پہچان نہیں سکیں گے، تو جو میں مانگوں گا آپ مجھے وہ دیں گے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے کہا نہیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہاری شرط بھی۔ بادشاہوں کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بہروپیہ ایک معلم بن کے آیا، عالم بن کے آیا، بہت سارے علماء کی مجلس میں ساتھ میں آیا، لیکن جب بادشاہ سے مصافحہ کیا، سارے اپنی اپنی بات بتا رہے تھے، نام بتا رہے تھے،
جب اس نے اپنا نام بتایا کچھ اور، کیونکہ بہروپیہ تھا، بادشاہ کو شکست دینا چاہتا تھا، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی دوسری جیب میں سے چند سکے نکالے، فرمایا یار عبد الرحمان اساں تینوں پہچان لیا، پیسے بھر دے کر ہو جا واپس۔ 5-7 مہینے اور انتظار کیا تو فوج کی بھرتی تھی، بادشاہ خود بیٹھا تھا میدان میں، فوجی بھرتی ہو رہے، ایک فوجی آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اس کی قد و قامت دیکھی جا رہی۔ اسے جب پتہ لگا فوجی بھرتی کا اعلان، تو یہ بھی دوڑ لگاتا رہا، بالکل جسم کو تیار کیا فوجی بھرتی کا، اور جس دن بھرتی ہونی تھی خود بھی پہنچ گیا بادشاہ کے ساتھ۔ سارے لوگ اپنی اپنی پہچان بتا رہے تھے، اس نے جب جا کے اپنا ویسے کوئی نام لیا، گاؤں کا نام بتایا، تو بادشاہ مسکرایا کہ یار عبد الرحمان آج 4 سکے بھر واپس جا، تینوں پہچان لے آئے۔ ایسے لوگ ان دنوں کا ذکر ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، راجستھان یا مدھیہ پردیش کے کسی پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر سے ایک طرف سے لوگ چڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے اتر رہے ہیں۔ تو پوچھا اپنے جرنیل کو بلا کے بھی کیا معاملہ، اس نے پتا کیا، تو آگے کہا جناب اوپر ایک بزرگ رہتے ہیں اللہ والے، اور مستجیب الدعوات ہیں، یعنی جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو بادشاہ بھی اللہ والوں کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، آج کل تو نہ اللہ والے بچے تھوڑے بہت رہ گئے، اور نہ لوگوں کو اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا بابا وہ چاہیے کہ مرسڈیز کار چاہے ہے جی ਵਧੀਆ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛਾ बेहतरीन इंतजामात है कि नहीं है। बाबे भी वैसे ही हैं आजकल, जैसे मुरीद है वैसे ही बाबे। बाबों का तो प्रोटोकॉल इतना हो गया है कि बस फला तरह का गद्दा हो, गोल तकिए लगे हुए हुए हैं जी, बर्तन ये नहीं ऐसे होने चाहिए, खाना पीने में ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, 200 फॉर्मेलिटियां आजकल का मौलवी बताता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकले बाहर, कमली आ गई, कमली सिदरी औरत जिसको कोई पूछता नहीं है मदीने में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सलाम किया, फरमाया या रसूलल्लाह आपसे तो बात करनी है बहुत जरूरी। सहाबा हैरान है कि ये कमली औरत है, रसूलुल्लाह का वक्त खराब करेगी, कुछ ने रोकने की कोशिश की, रसूलुल्लाह ने हाथ से रोका है कि चुप हो जाओ, पहले इसकी बात सुनने दो। और उस कमली ने मुतालबा क्या किया पहला कि यहां बात नहीं होगी इन लोगों के बीच में, आप मेरे साथ जरा साइड पे चले। साइड को चल पड़े तो आगे ले जाके क्या कहती है, या रसूलल्लाह यहां बैठे मेरे साथ, कहा तख्त पे नहीं, बिछौने पे नहीं, गद्दों पे नहीं, किसी कालीन पे नहीं, मदीना मुनव्वरा की रेत है, और कहती है या रसूलल्लाह आप यहां बैठे मेरे पास, मैं आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ। और काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम पर आज लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे पहन के, जिनका पैर नीचे नहीं लगता बगैर मखमल के कालीन के, वो नबी अलैहिस्सलाम जिनके नाम पर खा रहे हो सारा दिन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर बैठते हैं और उस कमली सिदरी औरत की बातें बड़े वक्त तक सुनते हैं। चले हैं इश्क करने। इश्क ऐसे होता है कि मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह ने फरमाया, कौन है जो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ मेरी चिट्ठी लेके जाए। एक सहाबी छावड़ी में खजूरें बेचता है और मस्जिद नबी में आके बैठा है और भूख लगी, अपनी खजूरें खा रहा है। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया तो वह हड़बड़ा के उठे, मुंह में से खजूरें गिर गई। सहाबा हंसने लगे कि हबीब बिन ज़ैद क्या करते हो, पहले खजूरें खा लो। फरमाया नहीं नहीं, अगर मैं रुक जाता रसूलुल्लाह ये खिदमत किसी और को दे देते। और खिदमत क्या है, खिदमत जान देने की बात हो रही है। खिदमत इस बात की है कि कौन जाएगा दुश्मन के दरबार में, खिदमत इस बात की है कौन जाएगा जालिम बादशाह के सामने ये कहने के लिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजेंट हूं। इस बात की खिदमत है। खिदमत इस बात की नहीं है कि किसके घर में बिरयानी बनेगी, कौन कौरमा बना के इन मुल्लाओं को खिलाएगा जो सिर्फ साल में एक दफा उठ के घर से निकले।
حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اور پھر گئے مسلمہ بن کذاب کا خط لے کے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے دربار میں پہنچے. پورا دربار لگا ہوا ہے اور مسلمہ کذاب نے نعوذ باللہ حقارت سے کہا کہ اپنے نبی کی چٹھی خود پڑھو. اور جب پڑھنی شروع کی ہے نا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے, یہ خط ہے کائنات میں اللہ کے نائب کی طرف سے, یہ خط ہے مدینہ کے تاجدار کی طرف سے, یہ خط ہے مظلوموں کے مسیحا کی طرف سے, یہ خط ہے کائنات کے ظالموں کے ظلم دینے والے کی طرف سے, یہ خط ہے اس کذاب کے نام جو جھوٹا ہے. جب یہ کہا نا کہ جس خط جو جھوٹا ہے تو اس بادشاہ کو غصہ آ گیا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بھرے دربار میں تم نے میری بے عزتی کی ہے. کہتا سنا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمہ کذاب, اے جھوٹے نبی. اور میں جب مدینے سے چلا نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرا خط لے جا, کہ لگا میرا 7-8 بچے ہیں اور 2-4 ابھی رڑتے پھرتے ہیں جن کو میرا نام بھی ابھی لینا نہیں آتا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی اولاد نظر نہیں آئی تو مجھے اپنے آپ سے ڈرانا چاہتا ہے. عشق کا معیار بتا رہا ہوں. عشق کہتے ہیں کس کو ہے؟ جن کا عشق صبح واٹس ایپ پہ شروع ہو شام کو ختم ہو جائے, اور جو عورتوں سے بھی عشق کرتے ہیں کسی ایک سے سن لو کان کھول کے, جن کا عشق جسموں پر ختم ہو جاتا ہے وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. یہ عشق نہیں کرتے, یہ عیاشی کرتے ہیں, اور عیاشوں کا نہ اس دنیا میں بھلا ہونے والا نہ آخرت کے دن کا بھلا. عشق کے معیار دیکھنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنا. عشق کیا کیسے جاتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کو دیکھنا. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کاٹا, پھر پوچھا مسلمہ کذاب نے, اب ڈر لگتا ہے, مسکرانے لگے, اندازہ لگا, اور فرمایا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو ان کو ڈر نہیں کرتا. اسے عشق کہتے ہیں. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, جب پوچھا تو پتہ لگا کہ اللہ والے رہتے. بادشاہ بھی اللہ والوں کے مرید ہوتے تھے. آج کل تو اللہ والوں کے مرید نہیں رہے. اگر کوئی اللہ اور رسول کی صحیح بات کرے گا پہلے نعوذ باللہ اس کی برائی کرے گا. ان کا میٹر الٹا گھوم گیا ہے. یہ پیٹرول پمپ پہ جا کے چینی اور پتی کا پوچھتے ہیں کہ بھاؤ بتا دو. انہوں نے دکان دیکھی نہیں جو اوپر نام کیا لکھا ہوا ہے. یہ اسی طرح چوٹیاں نہیں کھا رہے ہیں پورے ملک میں. یہ ولیوں کے پاس جاتے ہیں کاروبار چلوانے کے لیے, ولیوں کے پاس جاتے ہیں بچوں کے رشتے ڈھونڈوانے کے لیے, ولیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف تعویذ لینے کے لیے, ولیوں کے پاس جاتے ہیں اپنی فیکٹری چلوانے کے لیے. ارے یہ ولی اور یہ مسند پہ بیٹھے ہوئے شیخ العزیز, ان کی دکان جو ہے وہ اس کام کی ہے کہ تم ان سے یہ آ کے پوچھو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتاؤ کہ اللہ ہم سے کیسی راضی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم کرانے کی دکان پہ جا کے پیٹرول بھروانے کی بات کرتے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے دماغ میں فرق ہے. ولیوں کے پاس جا کے دنیا مانگ رہے ہیں. دنیا کے لیے تو بازار سجا دیے گئے. جاؤ اپنی عقل سے کاروبار کرو, کروڑوں روپے کمائے. یہ خانقاہیں, یہ مسجدیں, یہ عبادت گاہیں, یہ مدرسے تو اس لیے بنائے گئے کہ یہاں آ کے تم اللہ کا پتہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا کیسے. اپنا ہی میٹر الٹا گھما دیا. اور پھر ایسے بابے بنائے جڑے کہتے ٹھیک ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ 500 روپے دے ہی چلو اپنے گھر میں جائی جاؤ. وہ بھی دنیا کے چکر میں پڑے گئے کہتے ٹھیک ہے جو آ رہا ہے سبحان اللہ, بیوقوف چاہیے اور کیا. جو جتنا بڑا ننگا ہے وہ اتنا بڑا ولی بنا لیے. جس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی, جو ساری دیہڑی نشہ کر رہا ہے بس وہ ہمارا ولی ہے کہ تو بہت پہنچا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار طے کیا. اورنگزیب کو جب پتہ لگا کہ اوپر پہاڑ کے اوپر ایک غار کے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا, فوراً اپنی فوج روکی, وزیر کو کہا ہم بھی اس سے ملیں گے, دعا کروائیں گے اس سے. پہاڑی چڑھ کے اوپر پہنچا تو جو اللہ والے تھے ان کا دربار بڑا سخت تھا.
جا کے وزیر نے بتایا کہ ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب کہتا کوئی بھی ہو لائن میں لگ کے آنا ہو، باقی لوگ لائن میں لگے ہیں تمہارے بادشاہ کو بھی لائن میں لگے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا حضور لائن میں لگنا ہو کوئی بات نہیں، بادشاہ بھی لائن میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ کی باری آئی، اندر داخل ہوا تو دیکھا بڑی پرانی شخصیت کا ایک بندہ، چمکتی ہوئی سفید داڑھی، چہرے پہ بڑا نور ہے اور مراقبے میں بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا ہے۔ بڑا بادشاہ معروف ہوا، اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، سلام کیا، آپ اٹھا کے دیکھا، بولو کیا بات ہے؟ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، اورنگزیب میرا نام ہے، آپ کے پاس دعا کے لیے آ گیا، رستے سے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے لیے دعا کریں کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ پہلے کوئی نصیحت کرتے ہیں حضرت، تو اس اللہ والے نے کہا کہ سن، اگر فتح مل جائے تو غرور نہ کرو، اللہ آپ کو فتح دے دے تو غرور نہ کرنا، لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، اگر شکست ہو جائے تو دل نہ چھوڑنا، کوشش جاری رکھو، بس یہی نصیحت۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا نصیحت سن کے، جب غار میں سے باہر نکلنے لگا نا، دروازے پہ پہنچا تو وہ جو اللہ والے تھے وہ اپنی گدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ہاں مترا آج نہیں پہچانے؟ اور کیوں آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں؟ ہم وہی بہروپی ہیں، آجا واپس۔ اور بادشاہ نے جب پلٹ کے دیکھا نا، چلو وہ تیرا بیڑا گھر ہو گیا تو وہ نکلا، یہ تو نے کیا کر دیا یار۔ تو بادشاہ کو جلدی تھی، شرط ہار گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا فی الحال یہ جو تم نے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے نا، کوہ نور ہیرا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تاج میں لگا ہوتا تھا، پگڑی میں۔ تو اس نے کہا یہ جو سر پہ تم نے تاج رکھا ہوا ہے اپنے ملک کا، یہ اتار کے ہمارے قدموں میں رکھ دو۔ لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے، بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، اپنی دستار اتاری جس میں کوہ نور لگا ہوا تھا، اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں سفر میں ہوں، میرے پاس محل میں آنا، ہم تمہیں جاگیر بھی دیں گے، تو تم نے مانگا اس لیے دے دی۔ اتنا کہہ کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس پلٹے، پھر جب دوبارہ غار کے دروازے پہ پہنچے نا، اس بار اس نے پھر آواز ماری، جو اس آواز میں بڑی سختی تھی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ اس نے پھر آواز ماری، کہنے لگا اورنگزیب ادھر آ، کیونکہ خود اللہ کا ولی تھا، آوازوں کی رنگت پہچانتا ہے۔ ادھر آ، ادھر اٹھا اپنا تاج یہاں سے لے کے بھاگ، یہاں سے باہر نکل جائے یہاں سے۔ اور وہ کہنے والا رو رہا تھا، اورنگزیب نے پوچھا، سمجھ گیا سارا ماجرا، تو فرمایا کیا بات ہو گئی بہروپیے؟ اب تم نے مانگا تاج، ہم نے تمہیں تاج دے دیا۔ وہ کہنے لگا بات کچھ نہیں ہوئی، یہ داڑھی میں نے صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے رکھی، اور یہ سر پہ میں نے رومال تجھے دھوکہ دینے کے لیے باندھا، اور میں 1 سال سے یہاں بیٹھا درود شریف پڑھے جا رہا ہوں کہ کبھی تو اورنگزیب گزرے گا، میں اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس درود کی برکت سے، ان نمازوں کی برکت سے لوگ میرے تک آ رہے ہیں، میں دعائیں مانگ رہا ہوں، وہ قبول ہو رہی ہیں۔ کہتا اب تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے کالی کملی والے کی غلامی صرف جب دکھانے کے لیے استعمال کی تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا ہے، اگر میں اصلیت میں غلام بن جاتا تو کیا ہو جاتا۔ کہتا ابھی تو بہروپیہ بنا ہوں صرف، اور صرف درود شریف اس لیے پڑھتا رہا کہ کبھی تو بادشاہ آئے گا، میں اس کو دھوکہ دے دوں گا۔ کہتا ہے کہ اس نقل کے چکر میں ملک کے بادشاہ کا تاج قدموں میں آ گیا، تو کیوں نہ میں سچا عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی عشق ہو جاتا ہے۔ اس کو وفا کی داستانیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے قربانی دے کے قلم کی ہے۔ سیدنا حمزہ جو شہیدوں کے سردار ہیں، جس دن میدان میں ان کو گرا لیا گیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، جگر پھاڑ دیا گیا، پیٹ کے ٹکڑے کر دیے، پیر کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے نہیں گرنا دیا۔ عشق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، عیاشی کا نام عشق نہیں ہے۔
عشق نہیں. اگر دنیا میں بھی کسی سے عشق ہو جائے اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑے. دین میں جن لوگوں کو رسول اللہ سے عشق ہے نا ان کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں, یہ عاشق ہے. نماز بھی پڑھتا ہو, سود پر پیسے بھی دیتا ہو, یہ عاشق. نماز بھی پڑھتا ہو, اپنے بھائی کو کافر بتاتا ہو, یہ عاشق. قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو اور دوسروں کے ساتھ بدتمیزی عروج پہ کرتا ہو, یہ بندہ عاشق ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عشق حقیقی اس کو کہتے ہیں بندہ جب نچھاور ہو جاتا ہے امت کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نچھاور ہو جاتا ہے امت کے لیے, پھر اس کی رضامندی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کے لیے. یہ جو ڈپلیکیٹ عشق شروع کر رکھا ہے نا, اچھا کیونکہ عشق میں تاثیر نہیں ہے اس لیے اس کا فائدہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی ایک بندے کو یمن کے علاقے میں اس دور کے جو مشرکین تھے انہوں نے بالکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسے پکڑا. اس کا جرم تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی, باقاعدہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی, باقاعدہ منجنیق بنائی گئی اور آگ جلائی گئی. اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کے لیے حکم دیا اس آگ کو کہ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا, اور وہ بندہ اس آگ میں جلا نہیں. عشق کے لیے اپنے کردار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ملا. میں اکثر بار لوگوں کو ایک بات بولتا ہوں, آج کل تو موبائل کا دور ہے نا, کسی دکان پہ جائیے, اچھی دکان پہ اپنا سیمسنگ کا موبائل لے جائیں, اس کو بولے جناب اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈال دیجیے. فون سیمسنگ کا ہو, اچھا ہو, بہت مہنگا ہو, لیکن اس میں سافٹ ویئر ڈلوانا ہے ایپل کمپنی کا. تو دکاندار 2 دفعہ آپ کو دیکھے گا اچھی طرح, کہے گا اس کا دماغ خراب ہو, کہ 1.5 لاکھ کا موبائل لایا ہے تو اس سے ایپل کا ہی خرید لیتا ہے. اس میں تو پڑتا ہے. اچھا کسی کی دکاندار سے بہت بنتی ہو, کسی سافٹ ویئر انجینئر سے, وہ اگر اس کے کہنے میں اس میں تار لگا کے سافٹ ویئر ڈالنے کی بھی کوشش کرے, ڈل بھی جائے گا تو وہ چلے گا نہیں. یہ جو دین ہے نا یہ محمد رسول اللہ کی ملکیت ہے. یہ اسلام کے مالک کون ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے اس کا مالک؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے مالک ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے چلے گا, چاہے کوئی بڑے سے بڑا ملا ہو, بڑے سے بڑا لیڈر ہو, بڑے سے بڑا کوئی اپنے آپ کو محدث کہتا ہو, جب وہ اس دین میں اپنا مزاج داخل کرے گا تو وہ عزت نہیں پا سکتا, دنیا میں بھی ناکام ہوتا رہے گا. یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ چلے گا, آپ کے مزاج سے نہیں چلے گا. آپ کا مرضی آئے کہ ہم شادی میں جو بدماشی کرنا چاہے کر لیں اور پھر نکاح ہو جائے, آپ کے مزاج سے چلے گا تو گھر خراب ہو جائے گا. آپ کہتے رہے کہیں ظلم ہو جائے تو ہم تھوڑی دیر مرغی کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے, کبوتر کی طرح, وہ وقت نکل جائے گا پھر آگے کھول لیں گے. آپ کے مزاج کے ساتھ آپ کا وقت گزرے گا, لیکن آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہوں گے کسی بھی. آپ کو اگر دین کے اوپر چل کے کامیابی حاصل کرنی تو اس میں مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے. کیا کام پکڑ رکھا ہے؟ ایک مسجد میں 2 مسلک کے لوگ اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے, تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے دے؟ یہ عاشق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان دشمنوں کو معاف کر دیا. صحابہ حیران تھے کہ نہیں آج ہی کرما نہیں بخشا جائے گا, آج ہندا کی معافی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا. تم سکے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اتنے بڑے بے ایمان ہو, پھر کہتے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. نماز کے دوران کوئی رفع دین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, تو اس بات کے لیے دل میں اڑن آنی کہ اچھا یہ میرے مطابق نہیں پڑھ رہی, کہ تمہارا دل اتنا تنگ ہے تو مسلمان ہو کیسے؟ یہ کہا کس نے کہ تم مسلمان؟
جن کے دلوں میں نفرت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، بزدلی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، جو دوسروں کے لیے برائیاں طے کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، جو اپنے مسلک کے اعتبار سے مسلمانوں میں نفاق ڈالنا چاہتے ہیں، یہ کچھ مرضی کہتے رہے، اپنے پاس سے فتوے دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل حوض کوثر کا وقت ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام تقسیم کر رہے ہوں گے، اس وقت پتہ لگ جائے گا کس کے ہاتھ میں جام آتا ہے، کس کے ہاتھ میں۔ بنا لو جتنا بیوقوف بنانا ہے قوم کو، عزت نہیں پا سکتی۔ بلا یا رونا پیٹنا لگا رکھا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ ارے جن میں اتفاق بھی ہوتا تو ان کا تو گھر نہیں چلتا ہے، جن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا ان کی تو دکان نہیں چلتی، جن میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہوتا ان کی تو طلاق ہو جاتی ہے، جن کے ماں باپ میں اتفاق نہیں ہوتا ان کے تو بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو جن قوموں میں اتفاق نہ رہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ نا اتفاقی تو ناسور ہے، نا اتفاقی تو آج کے دور کا کینسر ہے، جس کو لگ جائے اس کا حل کوئی۔ تو ڈھول کا ہے کا پیٹ رہے ہو آج 12 فروری کا مہینہ گیا ہے، ماشاءاللہ جتنے بریلوی مولوی ہیں سب نے سیرت کی تقریروں کے ساتھ یہ کہا کہ نجدی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے۔ اور ماشاءاللہ جتنے دیوبندی مولوی ہیں سب نے اس مہینے تقریروں میں کہا کہ بریلوی جو ہے اسلام میں صحیح نہیں ہے، ان کا مسلک صحیح نہیں ہے۔ اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ دونوں خراب ہیں، ان دونوں نے کہا کہ یہ خراب ہے جی۔ جماعت اسلامی نے کہا اگر میاں بیوی اکٹھے کے گھر نہیں جاتے یہ کون سے عالم ہے؟ میں دیوبندی نہیں ہوں نہ میں بریلوی ہوں۔ مصطفیٰ کے عہد ذری میں کوئی فرقہ نہ تھا، صلی اللہ زور سے کہ صلی اللہ مصطفیٰ کے عہد ذری میں کوئی فرقہ نہ تھا، ایک بھی امت میں سنی، ایک بھی شیعہ نہ تھا، بعد میں فرقے بنے ہیں، سب کے سب بیکار ہیں، ان سے نفرت پھیلتی ہے، باعث اعزاز ہے، کوئی فرقہ کوئی مسلک میں کسی کا حامی نہیں، معتقد اسلام کا ہوں، اس میں کوئی خراب نہیں۔ دکانداریاں بنا دی مسلمانوں کو بانٹنے کے، چلو بانٹتی ہو تو ذرا عزت ہی دلوا دو، مان لیتے ہیں تم صحیح ہو تو آؤ عزت دلوا دو قوم کو، آؤ مجھے دکھاؤ کہ جہاں پر تمہاری تعداد ہے تم 5-7 MLA MP جیت کے دکھا دو، کچھ وزارتیں ان کو دلوا دو کہ یہ بھی اپنی نوکریوں کا اپنے اسکولوں کا انتظام کر لے۔ عزت نہیں دلوا سکتے، حلوہ کھلوا سکتے، عزت نہیں دلوا سکتے، جلسہ کروا سکتے۔ میں تو بار بار کہا بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مجھے کئی لوگوں کا فون آتا ہے کہ آپ ایسے نہ بولا کریں، جن سے آپ کو دکھ تکلیف پہنچی ہو آپ ان کو بھی نہ بولیں کم از کم۔ بچہ روتا ہے تو اپنی ماں کو پکڑتا ہے کہ نہیں؟ اپنے باپ کو نہیں پکڑتا ہے؟ ماں باپ سے چھوٹا بچہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا ہے؟ ان کو مارتا ہے نہیں؟ کیوں؟ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو تکلیف ہے، اسے چاہیے کھانا، وہ مانگ رہا ہے ان سے کہ مجھے اچھے کھلونے لا کے دو، مانگتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، وہ ماں باپ لے کے جاتے ہیں جو ہمارے مائی باپ بن گئے۔ جب بچہ روئے گا کہ جو رونے والا ہے اس کو بولیں گے کہ یہ علماء کا گستاخ ہے، جو مرضی کہتے رہو میاں صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ڈھول رچنے سے کوئی بڑا عالم نہیں بن سکتا، ڈھول بجانے سے جھنڈیاں اٹھانے سے کوئی بڑا عالم نہیں بن سکتا، بڑا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر چل کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو عزت عطا کرے گا، جو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو غلام ابن غلام ہے جو ان کو سرداریاں عطا کرے گا، بڑا وہ ہے جو مسلمانوں میں سے نفاق کو نکال کے ان میں پیار اور محبت کو داخل کرے گا، جو ان کو سکھائے گا ہماری بڑی کوتاہی کیا ہے۔ میرے والد محترم شیر اسلام مولانا جہانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہماری بڑی غلطی اور کوتاہی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سال میں اپنی ہمسایہ قوم کو ہی نہیں بتا سکے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔
ہم بتا ہی نہیں سکے ان کو کہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں ہم سے زیادہ. ہم بتا ہی نہیں سکے ان کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ تمہیں چاہتے ہیں. وہ آئے تمہارے لیے, ہمیں انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا اور ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہم تم تک پہنچے, ہم تمہارے ساتھ محبتیں بانٹیں, تمہیں زمین سے اٹھا کے اپنے کندھوں کے ساتھ لگائیں, ہم تمہارا دکھ درد ہم بتا ہی نہیں سکتے. ہمیں تو مولوی نے آپس میں گھیر دیا کہ اچھا فلاں جگہ نہیں جانا, فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, فلاں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. یہ جتنے مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں بس ان کو ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری باتوں کو عثمان مان لے گا, مل کے ذرا مسلمانوں کو عزت دو, مل کے ان میں سے ذرا خوف نکالو. اگر کوئی ایسا کارنامہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. اس ملک میں تو اللہ نے بڑی آسانیاں دی, ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی, اور ملک میں ڈیموکریسی ہے, کتنا بہترین نظام ہے. آؤ نا مل کے 10-15 وزیر بنا دیں جو آپ کی بات پردھان منتری کے سامنے رکھے, اپنا ایم پی جتا کے بھیجے جو آپ کا دکھ درد جا کے پارلیمنٹ میں بتائے کہ نہیں نہیں بھائی اس وقت جب اتر پردیش میں الیکشن ہوگا تو بھائی گاڑی گاڑوں کو بول دیں, جلاہے جلاہوں کو بھیج دو. ہاں ایسے ہی ہے کہ کچھ اور ایسا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی اور کا قصور نہیں. خلقی تریپورہ کے اندر مساجد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. حکومت اگر خاموش ہے ہم بھی چپ ہیں, ہمارے بڑے بڑے قائدین چپ ہیں. اللہ کے بندے کچھ تو بولیے, کوئی دکھ درد تو پیار نہیں. بچہ روتا ہے, ماں اس کا علاج کر دیتی ہے, حل کر دیتی ہے. آپ نے تو کہا کہ بولنے میں آواز حق اگر آپ اٹھائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ان حکمرانوں کو شرم آئے گی کہ پورے ملک میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے, یہ بول رہے ہیں, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا. بول تو ایمان کا دوسرا درجہ ہے, تیسرا درجہ ہے کہ کچھ بول کے کم از کم آپ مظلوم کی مدد کریں. آپس میں نفاق کو ختم کریں گے, نہیں نفاق کو ختم, مسلک کے پیچھے ایک دوسرے کو لڑنا نہیں. جس مرضی مسلک کے ہیں, جس مرضی مسجد میں نماز پڑھیں, ایک دوسرے کو تانا نہ دیجیے. رسول اللہ فرمایا کسی شیشہ ملائی ہوئی دیوار کی طرح نہ ہو, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو جوڑا گیا ہے, بھائی بنایا گیا, بھائی. پھر اگلے لوگوں کو پیار اور محبت کا پیغام دیجیے. اس ملک کے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ہم وطن بھائی, اگر آپ اسی طرز پر زندگی گزاریں گے تو مستقبل بہت اچھا خوبصورت نہیں ہوگا. آنے والی نسلیں ہمیں پوچھیں گی ہمارے باپ دادا پتہ نہیں کیسے تھے کہ آپس میں پیار کرتے, انہوں نے کوئی کالج نہیں بنایا, انہوں نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی, انہوں نے یہ نہیں کیا. ان کو کیا پتا بھائی, یہاں تو اس ٹائم میں مولوی لڑاتے رہے ایک دوسرے کو, کہتے نہیں نہیں, جب تک دوسرے کو جلوس میں کافر نہیں کہیں گے جلوس ہی پورا نہیں ہوگا. آنے والی نسلیں ان کو نہیں دیکھیں, وہ ہماری حالت کو تبدیل کیجیے, کریں گے انشاءاللہ. اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیجیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.